جب بادشاہ نے اپنے شہزادے کو دینی تعلیم دینے کے لیے ایک عالم کے پاس بھیجا تو عالم نے جب پہلا سبق سکھایا تو اس نے حدیث مبارکہ بچے کو سکھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جب عالم دوسری حدیث بچے کو سکھانے لگا تو بچے نے کہا کہ استاد محترم پہلے مجھے اس پر عمل کرنے دیجئے، پھر میں دوسری حدیث سیکھوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بچے نے خاموشی اختیار کر لی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہیں مناسب لگے۔ تو اس کے بعد ہوا یوں کہ بچے نے خاموشی اختیار کر لی اور اس نے بولنا بند کر دیا۔ اب کافی دن گزر گئے، بادشاہ سلامت پریشان ہو گیا کہ میرے بچے کو کیا مسئلہ لاحق ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سلامت نے بڑے بڑے حکیم بلوائے اور معالج بلائے، لیکن کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آیا اس بچے کو مسئلہ کیا ہے۔ بادشاہ ہمت ہار چکا تھا، بہت زیادہ ادویات بھی دی گئیں لیکن کچھ فرق نہ پڑا کہ بچہ گونگا ہے یا اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ایک بزرگ آئے اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر میں حقیقی سا مشورہ دوں تو میرے کہنے پہ آپ بچے کو شکار پر بیچ دیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے اتنا کچھ کر لیا گیا ہے اور اگر شکار پہ بیچ دیتے ہیں شاید اس سے بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، بچے کو شکار پر بیچ دیا گیا کچھ چند سپاہیوں کے ساتھ۔ جب وہ شکار پہ گئے تو ان کو کہیں بھی کوئی شکار نظر نہ آیا۔ جب وہ شام کے وقت واپس آنے لگے تو اچانک سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی۔ ادھر سے آواز آنی تھی تو ادھر سے سپاہیوں نے شکار کر لیا۔ جب شکار کر لیا تو تب بچہ بولا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تب بچہ بولا کہ اگر تو نہ بولتی ہے فاختہ، اگر تو نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، تو جو ہی بولی وہیں ماری گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہمیں غصہ آئے اور کچھ الٹا سیدھا ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور الٹا یا ادھر ادھر کا بولنے کی بجائے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔